سے پہلے ہم نے بتایا جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں مہمان ہیں، ان کی رائے لی جائے گی، کچھ بین الاقوامی امور کے حوالے سے بات کی جائے گی، کچھ بھارت کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ بھارت کے اندر ہم کہتے ہیں ایک بہت بڑا ایونٹ جس کو ابھی سے بنگلہ دیش والے تناظر میں متنازع ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی بھی ابھی تک کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں آیا کہ شامل ہوتا ہے اس ٹیم میں کہ نہیں۔ نیپا وائرس وہاں پر ایک بیماری جو ہے، وائرس جو ہے وہ شدید تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، جو کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور جس کو بھارتی حکام جو ہیں اس کو چھپا رہے ہیں، لیکن بد احتیاطی کی باعث اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایسا وائرس پھیلتا جا رہا ہے کہ جو آنے والے مہمانوں کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی خطرہ بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ایران اور امریکہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات کی جائے گی، اور آج ایران کے ایمبیسڈر ان کے بریفنگ تھی اسلام آباد میں ایران ایمبیسی کے اندر، رضا صاحب جو قدومی ہیں انہوں نے بہت اچھے انداز میں آج بریف کیا، ہم نے وہ ویڈیو بھی دیکھی جو انہوں نے ایران میں بھی اپنے سفیروں کو دکھائی مختلف ممالک کے بلا کے، جس میں حملہ آور جو ہیں مجمع جو ہے جو سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے اوپر فائرنگ کر رہا ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں جمیل احمد خان صاحب کو۔ السلام علیکم جمیل بھائی۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو۔ اچھا کوئکلی میں وہ تھوڑا سا ابتدائیہ میں نے انڈیا میں نیپا وائرس کی بات کی، ایک ایونٹ ہو رہا ہے اور بھارت اس کو چھپا رہا ہے، اور ایک آلریڈی وہ کنٹروورشل ایونٹ ہو چکا ہے، ورلڈ کپ ہو رہا ہے T20 کا۔ اس نیپا وائرس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا کا کیا رد عمل ہوگا؟ بھارت میں اتنا بڑا ایونٹ بھی کرا رہے ہیں اور یہ صورتحال ہے وہاں پہ ہیلتھ کے حوالے سے۔ نہیں، نیپا وائرس اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس پہ کنٹرول نہیں ہوا، اب تک جتنے کیسز ان کے پاس آئی ہیں اس کے مطابق تو وہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر یہ پھیلتا ہوا نظر آیا تو کوئی بھی ایونٹ نہیں ہو سکے گا۔ نیپا وائرس جو ہے یہ کووڈ سے بھی زیادہ خطرناک سمجھا جا رہا ہے، تو اس لحاظ سے ابھی اس پہ ریسرچ جاری ہے، اس کی کوئی میڈیسن بھی ابھی تک کم از کم منظر عام پر نہیں آئی ہے۔ جس طرح کہ کووڈ کی میڈیسن اور کووڈ کے جو شاٹس ہیں وہ اس میں ٹائم لگا تھا آنے میں، جب لوگوں کی زندگیاں بچنا شروع ہوئیں۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا جو محکمہ صحت ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اس نے اس پر ایڈوائزری، نہ صرف ایڈوائزری جاری کی ہے بلکہ اس پر انفورسمنٹ امپلیمنٹ کر دیا ہے۔ پاکستان میں جو بھی پیسنجرز باہر سے آ رہے ہیں ان کی 24 دن کی ہسٹری لی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہسٹری کے ساتھ ان کو چیک کیا جا رہا ہے، اور اس میں اگر کسی شک ہے تو اس کو سیدھا آئسولیشن میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس کی یہ اہمیت ہے، اور یہ صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں نے بھی شروع کر دیا ہے یہ۔ حالانکہ ابھی تو اس کی ابتدا ہے، لیکن یہ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے جو میڈیکل فیلڈ کے لوگوں کی طرف سے کہ یہ کووڈ سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی کسی قسم کا ایونٹ، چاہے کرکٹ کا ہو یا کوئی اور ایونٹ ہو، وہ اس ملک میں نہیں آ سکتا۔ دوسری چیز یہ کہ اس ملک کی یقیناً جس ملک سے شروع ہوتا ہے اس ملک کا امیج اور اس ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے کہ وہ کیوں نہیں پہلے کیس پر انہوں نے، یا کیسے یہ ہوا، اس کی وجوہات کیا ہیں، وائرس کیسے پھیلی۔ جیسے پولیو میں افغانستان اور پاکستان اس کو دنیا میں بھی دو ممالک رہ گئے ہیں، تو اسی طریقے سے اس میں پولیو تو چلے بھی ایک لمیٹڈ اور ایک خاص ایج گروپ کے لیے ہے، لیکن یہ نیپا وائرس تو ہر ایج گروپ کے لیے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایونٹ جو ہے ورلڈ کپ متاثر ہو سکتا ہے؟ ایران کو دھمکی دی ہے ٹرمپ نے، ایران نے یکسر ان کی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو مسترد کیا ہے، اور حملے کی صورت میں انہوں نے کہا کہ بڑا شدید جواب ہوگا۔ آپ کو اس ایران تو اس وقت جی ایران تو اس وقت پوری دنیا کے میں سرخیاں لگی ہوئی ہیں، اور ہر ٹی وی چینل پہ ایران کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا بڑی اس وقت پریشان ہے اس معاملے میں کہ ایران کی یہ بھونچالی کیفیت جو ہے وہ صرف اس خطے میں تو ہمارا تو ایران پڑوسی ملک ہے، کوئی 950 کلومیٹر سے زیادہ ہمارا بارڈر ہے اس کے ساتھ، اور ہمارے اوپر تو مضمرات اس کے ہوں گے ہی۔ ترکی کا اس کے 500 کے قریب بارڈر لگتا ہے، کلومیٹر کے قریب ترکی نے اپنی پوری کر رہی، تو یس ایک بھونچالی کیفیت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت جو ملٹری بلٹ اپ ہوئی ہے وہ اس سے پہلے اس خطے میں کبھی بھی عربین سی میں اتنی زیادہ ملٹری ایسٹس کو نہیں لگایا گیا تھا امریکہ کی طرف سے۔ اور واضح رہے کہ جون کے مہینے میں جب ایران پر B-2 بمبر بھیجے گئے
تو اس وقت ایسٹس نہیں تھے اتنا، صرف وہ جو گارشیا سے بمبرز بھیجے ہیں اور ایک بیری بیڑا ادھر تھا. اب تو ابراہیم لنکن کے ساتھ ساتھ ارمیڈا بھی انہوں نے لگا دیا ہے. اس کے ساتھ جو اور تیاریاں ان کی ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ نے شاید یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور اسی لیے پریشانی بڑھ رہی ہے گلف کنٹریز کی بھی، ہماری بھی اور دنیا کی بھی، کہ کوئی 30%، 25 سے 30% تیل جو کہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے اور اس کے بعد باب المندال سے گزرتا ہے جو یمن کے سامنے سکوترا آئی لینڈ کے سامنے ہے، تو وہ اس صورت میں تو دنیا میں 30% تو مہنگائی ویسے ہی بڑھ جائے گی، خاص طور پہ آئل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے ساتھ ساتھ جب ایران نے یہ دھمکی دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس ملٹری ایسٹس آپ نے بہت ڈپلائی کر دیے ہیں، اور اس کا پھر میں بتاتا ہوں کہ مقصد کیا ہو سکتا ہے اتنے زیادہ ملٹری ایسٹس اور ملٹری بلٹ اپ کا امریکہ کا اور اسرائیل کا، اس میں کیا ہو وہ میں چند لمحے میں بتاتا ہوں. لیکن اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہیں اس کی، حالانکہ ایران نے کل بھی کہا کہ ہم تیار ہیں، لیکن یہ وہی محسوس ہوتا ہے جیسے جب ایران تیار ہو گیا تھا پچھلی مرتبہ جب B-2 بامبرز نے ان کو آ کے ان کے نیوکلیر فیسلٹیز کو، فورڈو کو اور باقیوں کو تباہ کیا، اس سے پہلے وہ تیار تھے کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہم انریچمنٹ ختم کرتے ہیں. ختم سے مراد یہ ہے کہ اس کو بیسک لیول پہ لے لو جاتے ہیں گریڈ جس پہ لے کی کر آتے اجازت ہے ہیں. ہمیں انٹرنیشنل قانون میں، لو گریڈ پر. تو اس میں IAEA کو انہوں نے کہا بھیج دیں آپ ان کو، وہ انسپیکشن کر لیں. ایگریمنٹ 2 دن ایگریمنٹ میں سائن ہونے تھے عمان میں کہ انہوں نے بمبارڈمنٹ شروع کر دی. اس مرتبہ بھی اس تمام آفر کے باوجود جتنا کہ ملٹری ڈپلائمنٹ ہو گئی ہے ایسٹس کی، اب ایسٹس کون سے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کے ناظرین کے لیے. ایک پورا انٹیگریٹڈ نظام ڈپلائی کیا ہے جس میں بحری بیڑے تو اپنی جگہ ہیں ہی ہیں، جس پہ کہ F-35 جہاز اور بہت ساری اور اس میں پوری وار مشین ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل بلیک آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کے مختلف حصے سے ایسے جہاز بن گئے ہیں جو کہ ٹوٹل ڈیجیٹل اس کو جیم کر دیتے ہیں. اسی طرح سائبر جو ہے وارفیئر، اس کو اپلائی کرنے کے لیے ایک اور جہاز ہے جو کہ تقریباً 25-30 ہزار فٹ کی بلندی سے وہ ساری جیمنگ کرتا ہے. اور پھر جو ڈیجیٹل سگنیچرز بنائے جا رہے ہیں ایران کے، یعنی کہ ہر ان کی کیفیت اور ہر شخصیت کی موومنٹ، جو ٹاپ کے لوگ ہیں جن کو وہ اسیسینیٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے پچھلی دفعہ بھی کیا، تو اس دفعہ ان کی پلاٹنگ کر کے وہ چاہتے ہیں کہ پہلے دوسرے لیول کے جتنے بھی ان کے لیڈران ہیں، چاہے وہ ریولوشنری گارڈ کے ہوں یا ان کی لیڈرشپ ریجیم کی ہو، ان کو ختم کر کے، اور ساتھ ساتھ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ ہم وی آر لاک اینڈ لوڈیڈ، آپ اپنی موومنٹ جاری رکھیں، جو ایڈریس کر رہے تھے جب پروٹیسٹرز کے ساتھ. اسی طرح نیتن یاہو نے بھی پیغام دیا تھا جون کے مہینے میں ہی کہ آپ بریو لوگ ہو ایرانی، آپ کو ہم آزادی مل جائے گی، ہم نے تو اپنا کام کر لیا لیکن اب آپ کو آزادی کے لیے. تو اس کے بعد کتنے مساد کے وہاں ایجنٹس چھوڑے گئے، 43,000 کے قریب وہاں سیٹلائٹ فون جو کہ اسٹار لنک کے تھے وہ اسمگل کیے گئے، ہتھیار اسمگل کیے گئے. اسی لیے جو آپ اپنے بیانیے میں بتا رہے تھے ان کے سفیر نے، ایرانی سفیر نے اسلام آباد میں جو ویڈیو دکھلائی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ کس طرح سینکڑوں کی تعداد میں سیکیورٹی فورس کے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ ویپن سے اسمگل کر کے لے کے آئے تھے اور وہ کیا. لیکن اس کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس کریک ڈاؤن میں کنٹرول ہو گیا، جس کی وجہ سے اب زیادہ تیاری کے ساتھ امریکہ انٹیگریٹڈ نمونے سے وہ آ رہا ہے تاکہ اس مرتبہ اپنے اہداف پورے کرے. اور وہ جو درینہ خواہش ہے اسرائیل کی اور اسرائیلی لابی جو جس پہ کام کرتی رہی اور کر رہی ہے اب بھی، وائٹ ہاؤس، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگون اور باقی انسٹیٹیوشن پر، کہ کسی طرح ایران کو اس قابل ہی نہ چھوڑا جائے کہ وہ صدیوں تک دوبارہ کوشش کرے کہ وہ نیوکلیر انریچمنٹ کرے گا اپنے سیولین یوز کے لیے بھی. تو یہ تمام چیزیں ایک بحرانی کیفیت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، کیونکہ ایران نے کہہ دیا ہے کہ our fingers on the trigger، ہمارے پاس بھی میزائل جو ہیں ہم پھر ہر جگہ داغیں گے میزائل یہ. اور کچھ انالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہیں اگر ان کا ایک آدھ میزائل کسی وارشپ پر گر گیا تو اس کے بعد تو بڑی ایک عجیب کیفیت ہو جائے گی، کیونکہ امریکہ کی اس کے بعد جو جواب ہوگا وہ بیونڈ کمپریہنشن ہے. تو ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا جائے تو محسوس یہی ہوتا ہے
کہ اب وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ مزید ڈیجیٹل پلاٹنگ ہو جائے، مزید ان کے ایسٹس یعنی کہ امریکہ اور موساد کے ایسٹس جو ہیں وہ اس طرح ہو جائیں کہ وہ تیار ہو جائیں ٹیک اوور کرنے کے لیے رجیم کو. تو ایسی کوئی کیفیت سامنے اور اشارے مل رہے ہیں، ورنہ اس قسم کی تو مارکو روبیو نے یہ بات کی ہے کہ وینزویلا میں تو بہت آسانی سے انہوں نے رجیم چینج کر دی نا، اور انہوں نے کام کیا. انہوں نے کہا ایران کا معاملہ بہت مشکل اور سنگین ہوگا، کیونکہ نیا جو بھی کمانڈر آئے گا یا جو بھی تعیناتی ہوگی ان کو نہیں پتا کہ کون آ جائے. اب بات یہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ رجیم چینج کا ان کا پورا پلان یہ ڈسکلوز ہو گیا ان کی سٹیٹمنٹ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے جو دفاعی نظام ہے وہ میزائل اور اٹیک بھی جو ہے وہ میزائل ہی ہیں. ہم نے لاسٹ 12 دن کی اسکلیشن میں اسرائیل کے ساتھ یہ دیکھا تھا کہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. جو اپنا نقصان ہوا، B-2 بومبرز آئے، سارا کچھ کیا، لیکن جس طرح اسرائیل کی تباہی ایران نے مچائی، دنیا نے وہ پہلی مرتبہ دیکھا کہ جو ایک آئرن ڈوم والا اور سب سے سیکیور ملک اپنے آپ کو کہنے والا تھا، وہ تو 7 اکتوبر والا حملہ نہیں روک سکا تھا. ایران کے میزائل کیسے روکے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ جو میں ذکر کر رہا ہوں انٹیگریٹڈ ڈپلائمنٹ کا، اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ جو اتنا انتظار آپ نے دیکھا، ورنہ تو یہ ہو جانا تھا جس وقت پروٹیسٹرز باہر نکلے تھے اور جس وقت تھرسڈے کا دن تھا، وہ تاریخ مجھے یاد نہیں ہے، جبکہ پیک پر پہنچی تھی بات اور محسوس ہو رہا تھا کہ بس کچھ ہی لمحوں میں وہ ٹیک اوور کرنے والا ہے جو ان کا کراؤڈ ہے. تو اس وقت جس کے بعد ان کو کنٹرول کیا گیا، اس وقت ہی یہ کر دیتے. ابھی اس لیے وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کہ اس وقت ان کی اس کاؤنٹر اٹیک کو، جو کہ اب انہوں نے مضبوطی کے ساتھ اپنے میزائلز کو 24/7 یعنی 24 گھنٹے محنت کر کے حصے پرزے منگوا کے چائنا سے، تو اس کو دوبارہ مزید بنا لیے ہیں انہوں نے. اور انہوں نے شہاب اور باقی ایسے میزائل بنائے ہیں جو کہ زیادہ لیتھل ہے، جو کہ جو اسپلٹ سسٹم پر کام کرتے ہیں. اور 5 ریڈ فلیگ میں بتا دوں جو اس دفعہ سب سے زیادہ خطرناک جو بات ہے کہ امریکہ اپنے فیول برج یعنی کہ ہوا میں پیٹرول اسٹیشنز قائم کر رہا ہے کہ جتنے جہاز سینکڑوں جو اڑائے گا وہ اس کام کے لیے، جو کہ پہلے سے اس نے ڈیجیٹل پلاٹنگ کی ہوگی اور سگنیچر ساروں کے انہوں نے رکھے ہوں گے، تو وہ اسی وجہ سے کہ وہاں ریفیولنگ ہوگی اور جہاز ہوا میں سے ریفیولنگ کر کے دوبارہ آ جا رہے ہوں گے اور بمبارڈمنٹ کر رہے ہوں گے. اسی طرح الیکٹرانک ویجیلنس جیسا میں نے بتایا ریڈ سی پر اور یہ ایران پر دور سے کھڑے ہو کے جہاز وہ بڑی اونچائی سے وہ الیکٹرانک جو ہے ویجیلنس کر رہے ہیں، جس میں پوری میپنگ ہو رہی ہے. B-2 بامبرز ان کے بالکل تیار بیٹھے ہیں ڈیاگو گارشیا میں، اور اسی کے ساتھ جو بنکر بسٹر ہیں وہ جارڈن میں ان کے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں. نیوی انسرکلمنٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، جس طریقے سے ڈیجیٹل بلیک آؤٹ کے لیے انہوں نے تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سمندروں سے سائبر کور کو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کوئی مذاق تو نہیں کہ ایئر لائنوں نے، جو یورپین ایئر لائن ہے انہوں نے ساروں نے اپنی فلائٹس کینسل کر دی ہے. اور آپ نے ہرمز اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر بڑا فوکس ہے امریکہ کا بھی اور ایران کا بھی، ایکسرسائزز شروع کر دی ہیں ایران نے بھی ادھر، اور اس نے وارننگ دے دی ہے کہ کوئی بھی شپ امریکن آیا تو اس کو ہم اڑا دیں گے. تو یہ اسٹریٹ آف ہرمز اگر بلاک ہوتی ہے تو ٹریڈ دنیا کی متاثر ہوتی ہے، آئل انڈسٹری متاثر ہوگی، فی بیرل $100 انکریز کی بات کی جا رہی ہے. جی ہاں، تخمینہ یہی ہے کہ اسٹریٹ وے جمپ کر جائے گا $200 تک پر بیرل. وہ آپ بتائیں کہ کتنی بھونچالی کیفیت آ جائے گی، کیونکہ دنیا کا 30% آئل تو ادھر سے جاتا ہے اسٹیٹ آف آبنائے ہرمز سے، اور اس کے ساتھ آبنائے باب المندال جو ہے وہ ہوتیوں نے اپنے نشانے پہ رکھا ہوا ہے. تو ایک سے بچ کے اگر نکل بھی گیا تو دوسرا بند کر دیں گی. کہ وہ جو آبنائے باب المندال ہے جو کہ عدن اور سکوترا آئلینڈ کے سامنے ہے، اس کی کوئی 35 کلومیٹر کی صرف چوڑائی ہے، جس طرح 33 کلومیٹر کی یہاں ہرمز کی ہے. تو اس لحاظ سے اسی لیے نیوی کو اس طرح انہوں نے ڈپلائی کیا ہوا ہے کہ ایرانین نیوی تو ظاہر ہے جو ڈپلائمنٹ امریکہ نے کی اس کے آگے کچھ نہیں ہے، صرف میسلز ہیں، جس کی وجہ سے ایران کی طرف سے تھوڑا خدشہ ہے. کیونکہ اس دفعہ اس میسلز کو ایڈریس کرنے کے لیے پہلے تو آپ نے آئرن ڈوم کا جو سنا ہوگا، اور تھرڈ آئرن کرٹن یا تھرڈ جو کاؤنٹر میجر ہے وہ اس دفعہ انہوں نے ڈپلائی کی ہیں، جو کہ اسپلٹ میزائلوں کو روکنے میں کام آتے ہیں اور جو اونچائی سے
آنے والے میزائلوں کو جو ابھی انہوں نے ایجاد کیے ہیں، تو ساری تیاری امریکہ بھی کر کے آیا ہے۔ اس دفعہ یہ امریکہ کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا، لیکن ایران جو ہے وہ تو پھر لاسٹ ڈچ ایفرٹ کرے گا۔ جب اس کو دیوار سے لگایا جائے گا تو پھر وہ ظاہر ہے اس میں جتنی صلاحیت قوت ہے اس کے ساتھ اس نے اپنا کرنا ہے۔ اور یاد رہے کہ ایران کو خاموش سپورٹ تو بہرحال ہے، کھل کے نہیں ہے چائنا کی جس طرح ہونی چاہیے، عسکری سپورٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ ساری سپورٹ ہے۔ ان کو انٹیلیجنس فیڈ بیک ملتا رہے گا چائنا کی طرف سے کہ جو ان کی ڈپلائمنٹ ہے امریکنز کی، اس کے بارے میں چائنا اطلاع دیتا رہے گا، اس طرح رشینز ان کو اطلاع دیتے رہیں گے۔ صحیح۔ اور توقع اگر یہ کی جائے کہ عسکری طور پر وہ آ جائیں گے میدان میں، تو پھر تو تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی اگر ان کے عسکری قوت سامنے ڈپلائی ٹھیک ہو ہو گیا۔ گئی امریکہ کے، تھینک تو یو وہ نہیں جمیل چاہیں صاحب، گے۔ جمیل احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیا۔